الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام سامعین و ناظرین، یہ دنیا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ پوری کی پوری امتحان گاہ ہے۔ رب العالمین نے ہماری جانچ اور آزمائش کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس آزمائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رب العالمین کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، بلکہ اس آزمائش اور امتحان کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کے اندر جو جوہر رکھے ہیں ان کو کھولنا اور نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ ہر ایک انسان کی جو کمزوری ہے وہ بھی کھل کر کے سامنے آ جائے، اور جو اس کی قوت ہے، دل کی جو طاقت ہے، وہ بھی کھل کر کے دنیا کے سامنے آ جائے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش اور امتحان کے دو سلسلے قائم فرمائے ہیں، ایک سلسلہ نعمتوں کا ہے اور دوسرا مصیبتوں کا، اور ان دو سلسلوں کے ذریعے سے
انسان کی جانچ اور آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نعمتیں دے کر کے آزماتے ہیں کہ یہ بندہ نعمتیں ملنے کے بعد ہمیں یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، یہ بندہ نعمتوں کے اندر الجھ کر کے رہ جاتا ہے، یا نعمتوں کے دینے والے کی طرف بھی اس کی نگاہ اڑتی ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کی آزمائش مصیبتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور مصیبتوں کے ذریعے سے آزمائش کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو اس کے اوپر مصیبت آئی ہے اسی مصیبت ہی کے اندر الجھ کر کے رہ جاتا ہے اور شکوہ شکایتیں شروع کرتا ہے، یا اس انسان کی جو نگاہ ہے وہ اس مصیبت اور آزمائش کے بھیجنے والے کے اوپر بھی رہتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جس ذات نے میرے اوپر یہ آزمائش بھیجی ہے تو اس کے اندر بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اگر انسان اس مصیبت اور پریشانی اور اس آزمائش کے آنے کے بعد اسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو کر کے رہ جائے گا، اس کا بے صبرا پن ظاہر ہوگا، اللہ کی وہ شکایت کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر وہ اس آزمائش اور اس امتحان کے اندر ناکام رہے گا۔ اس لیے انسان کے اوپر جب پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس پریشانی اور تکلیف کو اپنے رب کی طرف سے سمجھے، اور یہ تصور کرے کہ بے شک یہ مصیبت اور پریشانی بہت سخت ہے۔ اس وقت کروڑوں انسان جو ہے پاکستان کے اندر سیلاب کے شکار ہوئے ہیں، ان کی زمینیں سیلاب کے پانی کے نیچے ہیں، ان کے مکانات ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے مویشی بہہ چکے، اور ان کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، انسانی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی مناسبت سے یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شاید کسی تک میری یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس آزمائش کی گھڑی کے اندر ثابت قدم رہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، تو اس کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی کے اندر ہر ایک انسان یہ سمجھے کہ بے شک یہ مصیبت سخت ہے، یہ آزمائش سخت ہے، مگر جس ذات نے یہ آزمائش بھیجی ہے وہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماں اور 70 باپوں سے زیادہ شفیق ہے۔ اس نے جو یہ مصیبت میرے لیے بھیجی ہے تو یہ میرے ایمان کی جانچ کے لیے بھیجی ہے، اس لیے بھیجی ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کے اندر اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو مصیبت بھیج کر کے انسان کے صبر کا اور اس کے تحمل کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون جو ہے مصیبت کے اندر الجھ کر کے شکوہ و شکایت شروع کر دیتا ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو اور اللہ رب العزت سے اپنی اس مصیبت کا شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ ہمارے ہندوستان کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ظفر تھا، اور جو آخری بادشاہ تھے، صوفیانہ مزاج تھا، اور کچھ ان کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئی تھیں کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے وہ درویشانہ صفت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے،
حکومت ان سے چھن گئی اور ان کی اولاد کے اوپر مصیبتیں آئیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے دل کے اوپر کیا کچھ کیفیت گزری ہوگی۔ تو انہوں نے اسی کیفیت کے اندر کچھ اشعار کہے ہیں، جن میں سے ایک شعر یہ ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اگر وہ عیش کے اندر، نعمتوں کے اندر اللہ کو یاد نہ کرے اور مصیبت کے اندر اللہ کو بھول جائے، اس کو اللہ کا خوف نہ رہے، تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو جب انسان کے اوپر آزمائش آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش کے اوپر اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھ کر کے صبر کرے، اور جب صبر کرے گا تو صبر کرنے والوں کے لیے پھر اللہ نے بے شمار فضیلتیں رکھی ہیں، جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، کبھی تو دشمن کے ڈر سے، کبھی بھوک اور پیاس سے، کبھی مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا وہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی مختلف مصائب اور آزمائشوں کے اندر بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ ان آزمائشوں کے اوپر، ان مصائب کے اوپر صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس آزمائش کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھے۔ تو جو انسان اس آزمائش کے وقت میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بے شمار اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو فوری طور پر وہ 3 بھلائیوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر اللہ کی نوازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے کے اندر آ جاتا ہے، اور تیسرا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اسے ہدایت یافتہ ہونے کی سند جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلایا کہ مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے،
اجر اور ثواب کا سوال اور مصیبت کے بدلے میں اچھائی طلب کی جائے۔ ایسی اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، اور جہاد اور مجاہدہ کے لیے خوب مستعد رہو، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ فرمایا جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر فرمایا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچی ان پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اندر سورہ عنکبوت میں فرمایا، نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ یہ عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مقام میں فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے دیا جائے گا۔ اور فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے۔ اور سورہ عصر کے اندر اللہ نے فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اور تبلیغ حق کے نتیجے میں آنے والے مصائب اور آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ فرمایا بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا جو اس آزمائش پر راضی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا، تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہوا اور صبر کے بجائے غلط شکوے اور گمان کیے تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فرمایا مسلمان کو کوئی بھی دکھ اور تکلیف اور رنج و غم آئے یا صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھے، ہر دکھ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا خاط الله عنه خطاياه کما تحات ورق الشجر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیمار پرسی اور آپ کی عیادت کی حالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کے اندر مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، بے شک آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ میں نے کہا اگر ایسی حالت ہے تو پھر آپ کے لیے اجر بھی دوہرا ہوگا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ جھاڑتا ہے۔ ان احادیث میں ہر مومن کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، اس لیے کہ اکثر اوقات انسان مختلف تکالیف میں اندر جو ہے مبتلا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو تکالیف انسان کے اوپر آئیں، چاہے وہ امراض کی شکل میں آئیں، بدنی تکالیف ہوں یا قلبی تکلیف ہو، ان تمام تکالیف کی وجہ سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اذهبت حبیبتیہ فصبر واحتسب لم ارض له ثوابا دون الجنہ۔ فرمایا میں جس کی دو محبوب چیزیں واپس لے لوں اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا رہے اور ثواب کی امید رکھتا رہے تو میں جنت کے علاوہ اس کے لیے اور کسی ثواب سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ دو محبوب چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان دو محبوب چیزوں سے مراد انسان کی آنکھیں ہیں، کیونکہ یہ انسان کو اپنے تمام اعضاء سے زیادہ پیاری اور بھلی لگتی ہیں۔ ان آنکھوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے انسان کسی اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہونے سے محروم اور بری چیز کو دیکھ کر کے بچنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ انسان میں صبر ہی نہیں کرتا، بلکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جن انعامات اور اعزازات کا وعدہ کیا ہے ان انعامات کو بھی مد نظر رکھتا ہے، لہذا اس کو سب سے بڑا معاوضہ جنت کی صورت کے اندر ملتا ہے، کیونکہ دنیا کے فنا کے ساتھ ہی بصارت اور دیکھنے کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت کی لذت اس کی بقا کی طرح باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ بات بھی انسان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ صبر صدمہ کے ابتدا میں ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے تو اس کے ابتدائی کے اندر انسان صبر کرے، جس طرح کہ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال اتقی اللہ واصبری قالت الیک عنی فإن لم تصب بمصیبتی ولم تعرف فقیل لها انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین
فقالت لم أعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے نزدیک بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ کہنے لگی آپ اپنا راستہ لیجیے، آپ کو میری اس مصیبت کے بارے میں جو مجھے پہنچی ہے معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بی بی جس انسان سے آپ نے بات کی ہے یہ اللہ کے نبی تھے، تو وہ پریشان ہوئی، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ پریشان ہوئی اور فوراً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی۔ جب گھر پر پہنچی تو دروازے کے اوپر کوئی دربان نہیں ملا، سیدھے گھر کے اندر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچان نہیں سکا، اس لیے بھی معذرت چاہتی ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ الصبر عند صدمة الاولی، صبر مصیبت کی ابتدا کے وقت ہے، یعنی جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے اس وقت صبر کرنا، اس کے اوپر اللہ رب العزت بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعد میں تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند صدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ۔ اے ابن آدم، اگر تم مصیبت کی ابتدا کے وقت صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں تیرے لیے جنت کے سوا اور کسی ثواب پر اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ ان احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے اوپر مشکل اور مصیبت آئے اور اس کے اوپر انسان اگر صبر کرے گا تو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور وہ مصیبت اور آزمائش کی ابتدا کا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اوپر انسان صبر کرے۔ اس لیے یہ بات اس انسان کی دلی قوت اور صبر کے مقام پر ثابت قدم رہنے پر دلالت کرتی ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جو بعد میں صبر کرتا ہے، اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مصیبت کا جو دکھ ہے اور تکلیف ہے وہ بھول جاتی ہے اور اس کی حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہر ایک انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے اور اس وقت جب اس کے اوپر بے تحاشا پریشانی ہو، بے چینی ہو، اور اس وقت وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ مصیبت کے وقت عقل مند انسان کو وہ چیز لازمی پکڑنی چاہیے جو بے وقوف کو 3 دن کے بعد سمجھ آتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان کو مصیبت کی وجہ سے اجر نہیں ملتا کیونکہ یہ اس کا فعل ہی نہیں، بلکہ اس کو جو اجر ملتا ہے تو اس کے اچھے صبر کی وجہ سے اور اس کی اچھی ثابت قدمی کی وجہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکته قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد۔ فرمایا جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں
اے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی۔ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں اے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اور ثمرہ قبض کیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ۔ رب العالمین پوچھتے ہیں میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی قابل تعریف گھر۔ اور ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم تصیب مصیبت فیقول ما امر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اخلف اللہ له خیرا منها۔ فرمایا کسی مسلمان کو جب وہ مصیبت پہنچتی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہوتا ہے، اس پر جب کوئی مسلمان یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ملک ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر سے نواز دیجیے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے دل میں کہا کہ مسلمانوں میں سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر بھلا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ وہ پہلا گھرانہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو میں پڑھتی رہی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سلمہ کی وفات کے بعد مجھے اللہ کے رسول عطا فرما دیے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح دے کر کے بھیجا، تو میں نے ان سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت زیادہ غیرت والی ہوں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ان کو اس سے مستغنی کر دیں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کی یہ حد سے زیادہ والی غیرت لے جائے اور اس کو اعتدال کے اوپر لے آئے۔ فرماتی ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے جو اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز مجھے عنایت فرما، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا کہ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھا جائے تو خود مصیبت میں مبتلا نہ ہونے کی بنا پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور یہ دعا مانگی جائے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت بخشی جس کے ساتھ تجھے آزمایا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر اچھی طرح سے فضیلت دی۔ تو فرمایا لم یصب ذلک البلاء، جو انسان یہ دعا پڑھے گا تو اسے وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ بلا، وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اس لیے انسان کی جب تک سانسیں جاری ہیں اس وقت تک وہ اس دنیا کے گھر میں امتحان کے لیے، مصائب اور آزمائش کا نشانہ بننے کے لیے آیا ہے اور یہ نشانہ بنتا رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، برائی کے ساتھ بھی اور بھلائی کے ساتھ بھی، برائی کے اندر بھی مبتلا کریں گے اور بھلائی کے اندر بھی، مصائب اور آلام سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیا کے جو وسائل ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی فراوانی عطا کر کے، کبھی صحت اور فراغت کے ذریعے سے، اور کبھی تنگی اور بیماری کے ذریعے سے، کبھی مالداری دے کر کے اور کبھی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر کے ہم انسان کو آزماتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور یہاں پر ان درجات اور مراتب کی حد بندی ہونی ہے جن پر قیامت کے دن لوگ ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت آدمی کو عزت بخشی جاتی ہے یا رسوا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف زبانی دعویٰ سے ایمان کا مرتبہ جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے امتحان اور آزمائش ناگزیر ہے اور ضروری ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اندر سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعویٰ پر کہ ہم ایمان لائیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے، جبکہ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یقیناً ہم تمہارا امتحان کر کے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو صاف معلوم کر لیں گے، اور ہم تمہارے ہاتھوں کی بھی جانچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا اور امتحان کا سبب بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ہم کیوں آزماتے ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ ذات کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ تو آزمائش اور ابتلا سے انسان کا امتحان ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون راضی ہوتا ہے اور کون صبر کرتا ہے اور کون ناراض ہوتا ہے اور بے صبری کا اظہار کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کریم ہے۔ کہ جس وقت ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ تو بندے کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نہیں کرتا
کہ اس کی حالت کو جان سکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماضی، حال، مستقبل ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، بلکہ اس آزمائش سے غرض اور مقصد لوگوں کو معلوم کروانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدیم علم کی بنا پر ان کو بدلہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں جزا دیں گے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندے پر اتمام حجت قائم ہو سکے کہ وہ مومن ہے یا کافر، وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ تو آزمائش اور امتحان اور ابتلا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اگر کوئی آزمائش سے بچ سکتا تو وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جماعت ہوتی، اور پھر خاص طور پر خاتم الانبیاء، افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں اور امتحانات سے بچتے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور اس قدر پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے لت پت ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے گئے، آپ پر لوگوں نے قسم قسم کے الزامات لگائے، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے محبوب شہر مکہ سے نکالا گیا، لیکن ان مصائب اور آلام کے مقابلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب کی امید پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہونے والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر درجہ بدرجہ فرمایا کہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ دین پر سختی سے کاربن ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی سخت ہے، اور اگر دین کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، اس کے دین میں نرمی ہے، تو پھر آزمائش بھی دین کے موافق ہوتی ہے۔ آزمائش بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ بندہ زمین پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایسے ایک روایت کے اندر ہے کہ ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائے جانے والے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کی سب سے زیادہ آزمائش ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کی ہوگی؟ تو فرمایا کہ صالحین کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر مختلف حالات آئیں گے، تو ان آزمائشوں کے اوپر، ان امتحانات کے اوپر، ان مصائب کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور شکر کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اور اللہ رب العزت سے عافیت مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت اس آزمائش کے اوپر اسے بے انتہا اجر اور ثواب سے نوازیں گے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اور احادیث کے اندر
بیان فرمایا ہے۔ جتنی زیادہ نعمت دی جاتی ہے انسان کی اتنی زیادہ جانچ کی جاتی ہے، آزمائش کی جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان جھیل لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن جب بڑی آزمائش آئے، بڑی مصیبت آئے اور اس وقت انسان ثابت قدم رہے، صبر کرے، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ انسان جو ہے اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا دل مضبوط ہے اور یہ قوی القلب ہے، مضبوط دل والا انسان ہے۔ اور جو آزمائش اس کے اندر آئی ہے، اس آزمائش کے اندر، اس امتحان کے اندر یہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جائے تو اس کے اوپر رب العالمین ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رب العالمین نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر کرنے والا بنائے کہ انسان نعمتوں کے اوپر شکر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صابر بھی بنائے اور شاکر بھی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔